بعض دفعہ آنکھ پہ اس کا اثر پڑتا ہے برا کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کا. اس صورت میں کولیسٹرینم اور فائٹولاکا بیری نہیں عام فائٹولاکا اور فاسفورس 30 میں ملا کے دے دیں. لیکن فاسفورس 30 روٹین کے طور پر ملا کے لمبا عرصہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی فاسفورس کی بیماری ہو تو فاسفورس دینے سے کوئی خطرہ نہیں. اگر معین فاسفورس کی بیماری نہ ہو فاسفورس دینا شروع کر دیں تو خون کو گاڑا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے خود ایک خطرہ بن جاتا ہے. میں پہلے بلڈ پہ اس کے لیے کولیسٹرول کے لیے دیا کرتا تھا. بعض کیسز میں فاسفورس جہاں ان کی مرضی کا تھا ان کے مزاج کے مطابق تھا. حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے. ایلوپیتھی ڈاکٹرز نے بھی خوب اچھی طرح دیکھ کے امریکہ میں کہا کہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں تھا. جو دوائیں تھیں فائدہ نہیں دے رہی تھیں. جو نمایاں فرق پڑا. مگر جب اندر دھندروں نے استعمال کیا بعد میں تو فاسفورس سے نقصان پہنچ گیا کیونکہ وہ خون زیادہ گاڑا ہو کر وہی اٹیک کا موجب بن گیا. اس لیے فاسفورس چونکہ اینٹی ہیموریجک دوائی ہے لازماً یہ خون کو کچھ گاڑا کرنے کی خاصیت رکھتی ہے. اس لیے اس کو اندر نہیں دینا چاہیے اور بے وجہ مسلسل مہینوں دیتے چلے جائیں یہ اس سے ضرور نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مگر لوگ ڈر جاتے ہیں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. اگر مرض کا تقاضا ہو تو فاسفورس ارد گرد کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن بغیر ضرورت کے دیا جائے تبھی پروونگ ہوا کرتی اس کے بغیر نہیں ہوتی. مگر یہاں پروونگ نہیں ہے. یہاں تو وہ کام کر رہا ہے مسلسل. پروونگ میں تو اس کا فاسفورس خون کو پتلا کرتا ہے لیکن زیادہ لمبا سا دیا جائے تو گاڑا کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ مریض جن کو لیوکیمیا ہو یا خون بہنے کی بیماری ہے ان کو فارمولے میں جو دوائیاں دوسری دیتا ہوں بعض فاسفورس ضرور دیتا ہوں. اور جب یہ اثر دکھاتا ہے تو حیرت انگیز ہے. بعض اوقات بیماری کا نشان تک مل جاتا ہے وہاں سے. اس لیے فاسفورس گہری دوا ہے. اس کو علامتوں کے مطابق بے شک دیں لیکن جہاں یہ علامتیں نہ ہو عام صحت مند انسان ہو خون نارمل ہو وہاں بے وجہ نہیں دینا چاہیے. اس لیے میں اس فارمولے میں سے اس کو ودرا کر لیا ہے. جو اینٹی کولیسٹرول فارمولا ہے کولیسٹرینم اور فائٹولاکا. اور کولیسٹرینم کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اینٹی کینسرس ہے. ہومیوپیتھک میں کولیسٹرینم جو رد عمل پیدا کرتی ہے وہ کینسر کے خلاف ہے. اس لیے جگر کے کینسر میں دوسری دواؤں کے علاوہ کولیسٹرینم دینا بھی مفید ہے. میرے بیٹے کو اس سے فاسفورس سے بہت آرام لگتا ہے لیکن وہ 8-10 دن بے شک دیتے جاؤں لگاتار. فاسفورس سے دمے کی کھانسی کو ہاں بہت فائدہ ہے. بہت اچھی چیز ہے کیونکہ میں اس کو دیتی ہوں تو آرام آتا ہے. چھوڑ دوں تو پھر جب شروع ہو پھر دوبارہ دیں کوئی نقصان نہیں. 1-2 خوراک کی لگاتار بے شک دیتی. میں نے آپ کو بتایا ہے جب تک تقاضا کرے جسم فاسفورس دیتی چلی جائیں. ایک تو صحیح آرام آ جاتا پھر اگلے دن 2-3 پھر دیں. یہ تو آپ کو میل کرنا پڑے گا نا. خود ریگولیٹ خود کرنا ہوگا. اگر فاسفورس چھوڑنے پر مرض شروع ہو جاتی ہے تو اس مرض کے آپ کو اندازہ کر لیں اس مرض کے آغاز سے کچھ پہلے فاسفورس ریپیٹ کر دیں. کچھ عرصہ دے کر پھر روک کے دیکھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر فاصلہ بڑھ جاتا ہے. پہلا اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ دوائی کو کتنا دینا ہے کتنی دفعہ دینا ہے ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں. بعض دوائیں ہیں جن کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لمبا عرصہ دیتے چلے جاؤ. وہ بھی میں نے دیکھی ہیں. مگر بعض ایسی ہیں جن میں کچھ احتیاط کی گئی ہے. ان میں ایک فاسفورس بھی ہے. اور سٹائز السریشن آف کارنیا میں ویریٹا کار بچہ بتایا جاتا ہے. سٹائز کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو گٹلیاں بن جاتی ہیں گوانیاں میں اچھی اگر ٹینڈنسی ہو تو اس کو روکنے کے لیے مفید ہے.